السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام حسن سیرت میں ہوں آپ کا میزبان اکرم حریری۔ روز کی طرح آج ہم گفتگو کریں گے اخلاص کے بارے میں کہ اخلاص کیا چیز ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم معاملات کے لین دین میں ایک دوسرے کے بارے میں یہ کومنٹس پاس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ نیت کا بڑا گندا انسان ہے، یہ تو ویسے ہی اندر سے منافق ہے، ہاں جی اس کا تو عمل ظاہر سے کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں ہمیں اپنا عقیدہ درست رکھنے کی تلقین کی ہے، اور جہاں تک دیکھا جائے ایمان کی تعریف کے حوالے سے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کی تعریف میں الفاظ آتے ہیں، محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، کہ ایمان زبان سے تصدیق، زبان سے اقرار، دل سے اس کی تصدیق اور اپنے اعضاء کے ذریعے سے ان اعمال کا اظہار مقصود ہے، تو تبھی بھی جا کے اس کا ایمان مکمل ہونے والا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم زبان سے تو کہے گے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے احکامات کے بارے میں دل میں شکوے، دل میں وسوسے پالتے رہیں گے، یا ان کی حقانیت پر ہمیں تحفظات ہوں گے کہ آج کے دور میں یہ تعلیمات یہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی، یا اللہ رب العزت نے یہ تو تعلیم ایسے ہی، یہ تو حکم ایسے ہی ارشاد فرما دیا، تو نہیں۔ جو ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور اس بات کا اقرار کہ ہمارے لیے ہدایت صرف اللہ کے قرآن میں اور نبی علیہ صلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ اور آپ کی سنت میں ہی ماخوذ ہے، تو تبھی جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوگا، اور اس کی ہم دلی طور پر تصدیق بھی کریں گے، ہمارے دل میں کوئی شک اور شبہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جہاں جہاں ایمان ہمیں مخاطب کرے گا، ایمان ضرورت محسوس کرے گا، ایمان تقاضا کرے گا، ہم اپنے جسمانی اعضاء کے ذریعے سے، جسم کے 360 جوڑوں کے ذریعے سے اس ایمان کی حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو تب جا کر ایمان اپنی بلندی کو پہنچے گا، ایمان کا حق ادا ہوگا۔ تو اخلاص کیا چیز ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اخلاص یہی ہے کہ زبان سے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہی ہمارے لیے نجات ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اور اس کے ذریعے سے عمل سر انجام دیے۔ زبان سے کہنے کے بعد دل میں شکوک و شبہات نہیں آئے، عملی طور پر ہم نے اپنے اعضاء کو پیچھے نہیں کھینچا کہ نہیں اس پر تو عمل نہیں کرنا چاہیے، تو یہی اخلاص ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے انسانی شکل میں، اور آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، یعنی التحیات کی کیفیت میں۔ اور اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو آپ علیہ السلام کے ساتھ ملنے کے جو آداب ہیں، گفتگو کرنے کے آداب ہیں، وہ سکھلانا مقصود تھے۔ انہوں نے آ کر چند ایک سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کہ اے اللہ کے رسول، مل احسان یا رسول اللہ، احسان سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان سے مراد یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اور بندگی اس انداز سے کر، اور یہاں پہ احسان بمعنی اخلاص ہے
کہ اللہ کی عبادت اور بندگی اس انداز سے کیجئے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرے دل میں یہ آئے کہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، تو پھر تیرا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر ایک چیز کا ادراک کیے ہوئے ہے۔ بصیر، وہ بہترین جو ہے وہ دیکھنے والا ہے اور ہر ایک چیز سے باخبر بھی ہے۔ اس لیے کہ جو میں عبادت اور بندگی سر انجام دے رہا ہوں وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے کہ یہ میں ظاہری طور پر اپنے اعضاء کو گھما پھرا رہا ہوں اس کی اطاعت اور فرما برداری میں، یا محض میرے دل میں اس کی جو ہے وہ قدر و قیمت بھی ہے یا نہیں۔ گویا کہ عمل کا انحصار نیت کے ساتھ منطبق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، انسان نے جو نیت کی ہے وہی اسے صلہ ملنے والا ہے، اور انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے کہ کوئی بھی عمل صالح آپ سر انجام دے رہے ہیں، آپ کی نیت اس کے مطابق ہے تو آپ اجر پائیں گے، اگر آپ کی نیت اس کے مطابق نہیں ہے تو آپ اجر سے محروم رہ جائیں گے۔ یہی بات ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے لوگ تھکے ہوں گے مگر ان کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ کہ عمل اس میں مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوگا، وہ عمل اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ بینہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات واضح فرمائی کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، فرمایا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہو، نمازیں ادا کرو یا زکوٰۃ کی ادائیگی ہو۔ ذالک الدین القیم، یہاں پہ اللہ رب العزت نے دین قیم کا اعلان فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ کی ہوئی عبادت، چاہے وہ نماز کی ادائیگی ہے یا زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اس میں اگر نیت خالص ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، اس کے دین کو، اس کے قوانین کو، اس کے طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عبادت کی گئی ہے، تو فرمایا ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، مکمل دین ہے۔ تو معلوم ہمیں کیا ہوا؟ ایک تو ہے مقصود ہمیں اللہ کی رضا رکھنا ہوگی، اور دوسرا اس عمل کے اندر اس کا بتایا ہوا طریقہ، اس کے پیغمبر کا بتایا ہوا طریقہ ہمیں فالو کرنا ہوگا، تب ہم اس عمل کی جزا کو پہنچ سکیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ قرآنی آیت بھی ہے کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا کان خالصا وابتغى به وجه اللہ، کہ اللہ ہر اس عمل کو قبول فرماتے ہیں جو اخلاص پر مبنی ہو، اور اس عمل کو کبھی قبول نہیں کرتے جس کا مقصود غیر اللہ کی رضا ہو۔ اللہ اس عمل کو جو ہے وہ قبول نہیں فرماتے جو اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں ظاہری رویوں سے کسی کو تو امپریس کر سکتے ہیں، مگر ہم اللہ کی ذات کو اپنی ظاہری رویوں سے، چاپلوسیوں کے ذریعے سے، یا دیگر جو ہمارا ایک انداز دنیا میں بن چکا ہے کہ جب سامنے آتا ہے تو ہم اس کے ہوتے ہیں، جب پیٹھ پھیرتا ہے تو ہم اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام والی بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن حکیم ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے اسی کی رضا کو مد نظر رکھ کر اگر کوئی کام کریں گے تو اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول عمل۔ اسی طرح اللہ نے قربانی کے ایام، قربانی جیسے عمل کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے پاس تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا،
جانور نہیں پہنچتے، خون نہیں پہنچتا، مگر تمہارا اخلاص ہے جس کو دیکھتے ہوئے اللہ اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے۔ یہ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کیا اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں۔ کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے اخلاص کے بارے میں کہ اللہ رب العزت کے ہاں انسان کے اعمال کا وزن ان کے اخلاص کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور اسی حساب سے ان کو اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ کوئی اگر ظاہری طور پر بہت زیادہ مالی طور پر وسعت رکھنے والا ہے، وہ بہت مال خرچ کرنے والا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت دونوں کے اخلاص، ان کے جذبے کو دیکھیں گے کہ ان کا پیشن جو ہے وہ کیا ہے اس عمل کو سر انجام دیتے ہوئے۔ تو ہو سکتا ہے جس نے مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوں، وہ اجر و ثواب میں اس پہلے شخص کے جس نے بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اجر میں بڑھ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ و خیرات کریں گے تو ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ پائیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے اخلاص کے ساتھ کہہ دیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حرم علی النار، اللہ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا۔ من شاہد لا الہ الا اللہ خالصا، اللہ کی رضا کو خالصتاً مد نظر رکھتے ہوئے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اور ایک روایت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من فارق الدنیا علی اخلاص للہ وحدہ لا شریک لہ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ فارق الدنیا واللہ عنہ راض، کہ فرمایا کہ جو انسان اس دنیا سے اس انداز سے رخصت ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اخلاص کے ساتھ نمازیں قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کا مخلص بندہ بن کے، فارق الدنیا واللہ عنہ راض، فرمایا وہ دنیا کو اس انداز سے چھوڑتا ہے کہ اللہ اس پر راضی ہوتے ہیں۔ گویا کہ اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اور جب اللہ کی رضا مقصود ہو پھر ریاکاری انسان کے عمل میں دکھائی نہیں دیتی، پھر نمود و نمائش انسان کے عمل میں دکھائی نہیں دیتی، پھر وعدہ لوگوں کو امپریس کرنا، یہ ساری باتیں اس کے عمل سے غائب ہو جاتی ہیں۔ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل سر انجام دیتا ہے۔ اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700، کہ ایک انسان کو اس کے عمل کی جزا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دی جاتی ہے، کہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اس پر 10 گنا اس کو اجر دے دیا جاتا ہے، مگر یہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب کن کو دیا جاتا ہے متعین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو 20 گنا ملتی ہو، کسی کو 100 گنا ملتی ہو، کسی کو 500 گنا ملتی ہو، اور کوئی جو ہے وہ 700 گنا تک اجر لے جاتے۔ تو وہ اس کا جذبہ اخلاص ہے، جذبہ ایمانی ہے، کہ جس جذبے کو مد نظر رکھ کر وہ عمل سر انجام دیتا ہے کہ اللہ کی رضا کو کس قدر مقصود رضا اس کو کس طرح جو ہے وہ مطلوب ہوتی ہے، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کو سر انجام دیتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے حسب وابتغى به وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ عمل سر انجام۔ اور یاد رکھیے بھائیو، اگر انسان کا عمل بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو مگر اخلاص سے وہ خالی ہے تو اس عمل کی کوئی وقت نہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی جو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 3 افراد کا تذکرہ کہ قیامت کے دن ثلاثۃ اول خلق تسعر بہم النار، کہ یہ 3 افراد ہیں جن سے اللہ جہنم کی آگ کو تیز کریں گے، بھڑکائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
اگر ہم ان تینوں اشخاص اور ان کے اعمال کا تذکرہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو یہاں پہ کافروں سے نہیں بھڑکایا بلکہ مسلمانوں کی ان اعمال کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے قبلوں کو، اپنے نیتوں کو درست کر لیں، کہیں ان کے بگاڑ کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ فرد ہے جو علم کو دوسروں تک پہنچانے والا ہے، اور تیسرا وہ فرد ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اپنی نعمتوں کو شمار کریں گے، اور اس کے بعد پوچھیں گے کہ فلاں فلاں نعمتیں میں نے تمہیں دیں، ان میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ میں نے تجھے شجاعت دی تھی، دلیری دی تھی، حوصلہ دیا تھا، قوت دی تھی، جسمانی قوت کا مالک بنایا تھا، بتاؤ میری اس نعمت کا تو نے کیا استعمال کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ تیرے دین کے لیے تیری راہ میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ دوسرا کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے تیرے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا یہاں تک کہ تیرے پاس آ گیا۔ اور تیسرا اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے کہ میں نے فلاں فلاں نعمتیں تم پر انعام کی، اور ان میں ایک علمی برتری تجھے عطا فرمائی، بتلائیے کہ میرے اس دیے ہوئے علم کو تو نے کس قدر جو ہے وہ استعمال کیا۔ وہ بھی کہے گا کہ اے اللہ تیرے دیے ہوئے دین کو، علم وحی کو میں لوگوں تک پہنچاتا رہا یہاں تک کہ میں تیرے پاس آ گیا۔ اب دیکھیے کہ یہ تینوں اعمال بڑے چوٹی کے، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور یہاں تک کہ شہید ہو جانا۔ آپ ذرا اس کی بنیاد کو دیکھیے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی انسان ایک رات صرف پہرا دیتا ہے، اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ اس کے علاوہ بہت سے فضائل ہیں۔ اس طرح مال کو خرچ کرنا، فرمایا کسی ایک کی مصیبت کو اگر دور کرتا ہے اپنے مال کے ذریعے سے، اللہ قیامت کے دن ان کی مصیبتوں کو دور کرے۔ کسی کے گھر میں خوشی پہنچا دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن ان کو خوش کر دیں گے۔ اور دوسری فضیلت اس شخص کے بارے میں یہ ارشاد فرمائی کہ اس کے پاؤں ڈگمگائیں گے نہیں، جب سارے لوگ پریشانی کی حالت میں مبتلا ہوں گے، ان کی کوئی راہ متعین نہیں ہوں گی مگر یہ بندہ جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مجبور الحال لوگوں کی مدد اور نصرت کرتا رہا، اور اس کے مال کی وجہ سے لوگ خوش ہو جاتے رہے، اللہ اس کو یہ آزاد عنایت فرمائے۔ اسی طرح تیسرا وہ فرد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی روشنی، ایک تو یہ ہے کہ انسان کے تین اعمال جو اس کو مسلسل اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، اجر و ثواب اور درجات میں بلندی کا سبب بنتے ہیں، ان میں سے ایک علم ہے جو دوسروں کو سکھا کر انسان جائے۔ دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من دل علی خیر فہو کفاعلہ، جو انسان دوسروں کو کوئی بات سمجھا دیتا ہے اور اس کے سمجھ جانے پر وہ عمل صالح شروع کر دیتا ہے، نیک بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تو اس کے سمجھانے کی بنیاد پر جو وہ عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اچھا کردار اپناتا ہے، سیرت کو اچھا کرتا ہے، جتنا اجر اس کو دیا جاتا ہے اللہ سمجھانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیتے ہیں، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی۔ کتنے چوٹی کے اعمال ہیں، لیکن کیا ہے حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ تو میدان جہاد میں لڑتا رہا، تیری تو نیت یہ تھی کہ لوگ میری شجاعت کے تذکرے کرے، مجھے بڑا کہا جائے کہ بڑا دلیر تھا، بڑا جنگجو تھا، بڑا لڑنے والا تھا، بڑا جسم و جام قوت رکھنے والا تھا۔ فرمایا کہ یہ نام تجھے دے دیا گیا، دنیا میں تیرے جانے کے بعد تذکرے ہوتے رہے، تیری شجاعت کے تمغے ملتے رہے تیری فیملیوں کو۔ اسی طرح سخی کہے گا، مال خرچ کرنے والا کہے گا، اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے کہ دنیا میں
تجھے تیرا نام دے دیا گیا، لوگوں نے تجھے سخی کہا، ہاں جی فیاضی کرنے والا کہا، مال خرچ کرنے والا کہا، داد رسی کرنے والا کہا، اور اس طرح عالم کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ دنیا میں تو چاہتا تھا کہ مجھے علامہ فہامہ کہا جائے، میرا نام دنیا میں زندہ اور باقی رہے۔ فرمایا یہ اعزاز تمہیں دنیا میں دے دیے گئے، آج ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں بڑے ہی سخت ہیں، ثم امر بہ فصحب علی وجہہ، ہاں جی فی النار، فرمایا کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے ناظرین محترم، آپ سب احباب اپنی نیت کو میرے سمیت خالص کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا عمل چاہے چھوٹا بھی ہو۔ سیدنا معاذ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اخلص فی الاعمال ولو یکفک العمل القلیل، کہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مگر اخلاص سے بھرپور ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم جتنے بھی عمل کریں وہ ہمارے اخلاص پر مبنی ہوں، اخلاص سے بھرپور ہوں۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ والسلام۔